السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه او كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، خواتین اسلام، آج کے اس مختصر اور پر رونق بزم میں میں جس موضوع کی وضاحت کا مکلف کیا گیا ہوں، موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ لیکن
اصلاح معاشرہ یہ اپنے وسعت کے لحاظ سے معاشرے میں پائی جانے والی چیزوں کی اصلاح بہت وسیع موضوع ہے، اور اس مختصر وقت میں تمام پہلو کے اوپر روشنی ڈالنا یا گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ دو چیزیں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ جو حالات، جن حالات سے ابھی ہم اور آپ گزر چکے ہیں، ان حالات سے ہم نے کیا سیکھا اور ان سے ہم کو کیا درس اور کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی روئے زمین کے اوپر یہ سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ آزمائش کی جو بھی شکل ہو، جو بھی قسم ہو، بندوں سے اللہ رب العالمین ان کے ایمان اور ان کے دین کو پرکھتا ہے، جانچتا ہے۔ وہ آیت جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ یا ایمان کا اقرار کر لیں گے اور وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ وهم لا یفتنون، اللہ رب العالمین ان کو آزمائے گا نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ رب العالمین یہ جان لے کہ کون آدمی اپنے ایمان میں سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون آدمی اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ یعنی کون سا سونا کھرا ہے اور کون سا سونا کھوٹا ہے، یہ جب اس کو کسوٹی کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، آزمائش کی بھٹی میں، آگ میں جب اس کو تپایا جاتا ہے، تبھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا اصل چیز ہے اور کتنا اس کے اندر ڈپلیکیٹ چیز ہے یا ناقابل اعتبار چیز ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوا، لیکن اب سوال یہ ہے یہاں پہ اس بات کے بعد، یعنی اس گفتگو کے بعد، کہ کیا اللہ رب العالمین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے؟ کہ اللہ کو یہ بات پتہ ہے نہیں؟ پھر آزمانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں کہ انسان کے عمل دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، یا تو کوئی کام کرے گا خیر کا یا کوئی کام کرے گا شر کا، یہی دو چیزوں کا جب تک بندہ خیر کر نہ لے تب تک اللہ رب العالمین اس کے اوپر ثواب مرتب نہیں کرتا، اور جب تک بندہ شر کو انجام نہ دے لے تب تک اللہ رب العالمین اس کے اوپر عذاب کو مسلط نہیں کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا اندازہ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب وہ کام کیا جائے یا اس کو پرکھا جائے۔ تو اللہ رب العالمین پرکھتا ہے، آزمائش کی بھٹیوں میں انسان کو تپاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا ایمان کھرا ہے یا یہ شخص اپنے دعوے کے اندر کھوٹا ہے، اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، یہ پتہ چل جائے۔ اور قیامت کے دن بھی جب تک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر حجت کو تمام نہیں کرے گا تب تک عذاب نہیں دے گا۔ خود اللہ رب العالمین نامہ اعمال کو بندوں کے ہاتھوں میں دے دے گا اور یہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو، دیکھو جو کرتوت اس میں لکھے ہیں یہ تم نے دنیا کی زندگی میں انجام دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں۔ اگر خیر ہے تو خیر ہے اور شر ہے تو شر ہے۔ انہی آزمائشوں میں سے میرے بھائیوں چند طرح کی آزمائشوں سے اس دور کے اندر ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں ہر
ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ایک نیا فتنہ لے کر کے طلوع ہوتی ہے، ایک نئے فتنے کے ساتھ ہم اور آپ صبح کرتے ہیں، لیکن ایسے اس وقت میں ہمارے لیے، آپ کے لیے مناسب حل کیا ہے، وہ مناسب راستہ کیا ہے جس کو اختیار کر کے ہم اس فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اور سب سے آخری بات کہ فتنوں کے اس دور میں آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء کے جانب رجوع کرے، ہر مسئلے میں خود سے گفتگو نہ کرے اور کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کرے، کوئی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کرے۔ جیسے فتنے کے اس دور میں ابھی کئی ایک خودکشی کا مسئلہ پیش آیا، پوری ہندوستان کے اندر، ہندوستان سے باہر لوگوں نے اپنی اپنی رائے اس مسئلے کے اوپر رکھی۔ دوسری بات، ابھی ایک نیا شخص جو پرانا، نیا تو نہیں ہے، پرانا ہے لیکن اس نے شوشہ اپنا نیا چھوڑا قرآن مجید کے متعلق کہ اس کی 26 آیتیں جو ہیں یہ ان کو نکال دینی چاہیے اور ان کو قرآن مجید سے ختم کر دینی چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس طرح کی چیزیں، کوششیں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن عدلیہ نے ان کو خارج کر دیا اور اس طرح کی شکایتوں کو سننے سے انکار کر دیا۔ لیکن وہ زمانہ دوسرا تھا، اور اب جو زمانہ ہے، اب کی جو حالات ہیں وہ حالات دوسرے ہیں، ہوا اپنے رخ کو بدل چکی ہے۔ ایسے اس وقت میں ایک شخص کا اس طرح سے گفتگو کرنا، یہ میرے بھائیوں یہ نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم نے مناسب طریقے سے اس کو سمجھا نہیں اور اس کو مناسب طریقے سے اس کا جواب دیا نہیں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کتاب مقدس قرآن مجید، جس کو ہم اور آپ آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہیں اور آسمانی کتاب مانتے ہیں، کیا اس کتاب کے حق کو، جو حق تھا ہمارے اوپر، کیا ہم نے اس کو ادا کیا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ آج ٹھیک ہے کسی ایک شخص کے کہنے پر ہمارے جذبات ضرور مجروح ہوئے ہیں، لیکن اس کتاب کا جو حق تھا، اس کتاب کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داری تھی، کیا اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کیا، مکمل کیا؟ کتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھنے والے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انہوں نے آج قرآن مجید پڑھی ہوگی؟ کتنے لوگ؟ اگر مشکل سے شمار کیا جائے تو 10 لوگ بھی ایسے ہم اپنے پورے بھرپور معاشرے کے اندر جہاں ہم زندگی جی رہے ہیں، 10 لوگوں کو بھی ایسا ہم نہیں نکال سکتے۔ نتیجہ یہ ہے ہم کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور سے سنیے گا، کہ فجر کے نماز کے بعد وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھتے تھے، فجر کی نماز کے بعد، اور ناشتے کے وقت تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے اٹھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت ان کی اس وقت مکمل ہوتی تھی۔ کہتے تھے کہ جس روز میں جس مقدار سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس روز مجھ سے اتنا لکھنے پڑھنے کا کام لیتا تھا۔ علماء طلبہ جانتے ہوں گے، یہ مشہور ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی باتیں لکھ دی ہیں اپنی زندگی میں، ہم لوگ اپنی پوری زندگی میں اتنی باتیں پڑھ نہیں سکتے جتنا وہ لکھ کر کے چلے گئے۔ اب ان کے وقت اوقات میں آدمی پریشان ہوتا ہے کہ برکت کہاں سے تھی؟ یہ برکت قرآن مجید کی تھی، جس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ جس دن میں جتنی زیادہ قرآن مجید میں اپنا وقت لگاتا تھا، اس دن لکھنے پڑھنے کا کام اتنا زیادہ کیا کرتا تھا۔ لیکن آج ہم کو دوسری چیزوں سے، سوشل میڈیا سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو کھول کر کے دیکھیں اور اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، یا اس کے معانی اور اس کے مفہوم اور اس کے تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کتاب کو ہم نے بھلا دیا، کتاب سمجھتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس پر غیر اور دوسرے لوگ اپنی باتیں رکھیں گے، اور جب وہ اپنی باتیں کریں گے تو ہم جب اپنی کتاب کی پوری تعلیم نہیں ہے ہم کو، تو ہم ان کو جواب کیا دیں گے، کیا بتائیں گے؟ بھائی ہر سماج اور ہر
سوسائٹی میں اس کے کچھ داخلی قانون ہوتے ہیں، اس کے کچھ خارجی قانون ہوتے ہیں. کچھ قانون کا تعلق ڈیفنس سے ہوتا ہے اور کچھ قانونوں کا تعلق اوفنس سے ہوتا ہے. یعنی کچھ اقدام ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پسپائی کی ہوتی ہیں، یا اس کو پسپائی کہیے یا یہ کہیے کہ حفاظتی چیزیں ہوتی ہیں. قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ دونوں چیزیں دی، اور معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے لیے یہ ساری چیزیں فٹ ہیں. اب اگر کوئی شخص آ کر کے یہ کہے، اب آج تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس کمیونٹی کا یہ ماننے والا تھا یہ شخص، اس کے کمیونٹی کے لوگوں نے بھی اس سے برات کا اظہار کیا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن آج تک لوگ قرآن مجید کے تعلق سے نقص کا دعویٰ کرتے تھے. یہی شیعہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر بن خطاب نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین نے قرآن مجید کی وہ آیتیں کم کر دی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولایت کا تذکرہ کیا تھا. آج تک یہ کم ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب یہ آیتیں بڑھا دی گئی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آیتیں بڑھا دی گئی ہیں تو ان کے بعد خلیفہ حضرت علی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو نکالا کیوں نہیں؟ ان آیتوں کو کم کیوں نہیں کیا اگر وہ چیزیں قرآن مجید میں نہیں تھی تو؟ اور دوسری بات کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے. اور اللہ رب العالمین اگر کسی کتاب کی حفاظت کی یا کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو اس کی حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے یہ ہم مسلمانوں کے درمیان مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اور اس کا ایک آنکھوں دیکھا معاملہ آپ جان سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جو تاریخ کی کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے. مامون خلیفہ تھے، سال میں ایک مرتبہ مجلس لگتی تھی ان کی بغداد کے اندر، اور شہر کے سارے سرکردہ لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، مشورہ طلب کرتے تھے. کسی بھی معاملے میں اگر مشورے کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک مجلس لگا کرتی تھی، اس میں ایک مشورہ طلب کرتے تھے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مشورہ کے لیے، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے گفتگو کی مامون کے سامنے. مامون خلیفہ کو گفتگو پسند آئی تو سوال کیا اس نے، اے اسرائیلی کیا تم یہودی ہو؟ کہا کہ ہاں میں یہودی ہوں. مامون نے آفر کیا، کہا اسلم، اسلام قبول کر لو، عقل مند آدمی ہو، صاحب رائے ہو، اچھی باتیں کرتے ہو، اسلام قبول کر لو، حتی افعل بک، یہاں تک کہ میں تمہاری تکریم کر سکوں، تمہاری عزت افزائی کر سکوں، تم کو اپنے قریبی مصاحب میں تمہاری جگہ متعین کر دوں. کہا کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے. یہ کہہ کر کے وہ یہودی اس مجلس سے اٹھ کر کے چلا گیا. دوسری سال جب وہ مجلس لگی تو وہی یہودی داخل ہوا اور اس نے مامون کو سلام کیا، کہا السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین. مامون پہچان گئے، پوچھا انہوں نے الست صاحبنا بالامس، کہا تم ہمارے وہی ساتھی نہیں ہو جو تم گزشتہ سال آئے تھے؟ کہا ہاں. کہا اسلمت، اسلام قبول کر لیا تم نے؟ کہا کہ ہاں ہم نے کر لیا. کہا تمہارے اسلام وما شأن اسلامک، تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ اب وجہ سنیے. اس اسرائیلی کی زبانی جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں کہ انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ جانتے ہیں مع ما ترانی حسن الخط کہ میں بہترین خوش خط لکھنے والا آدمی ہوں. فعمدت ان امتحن المذاہب، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مذاہب کا امتحان لوں. فعمدت الى التوراۃ، توریت کو لیا میں نے، وکتبت فیہ 3 نسخ، اور توریت کے 3 نسخے لکھے ہم نے اپنے ہاتھوں سے. وزدت فیہا ونقصت، جہاں سے چاہا وہاں کمی کر دی اور جہاں چاہا وہاں اضافہ کر دیا. ثم ذهبت الى الكنائس
اور پھر جب ان کو لے کر کے ان کے راہبوں کے پاس پہنچا، پادریوں کے پاس پہنچا، تو انہوں نے کتاب کی خوبصورتی دیکھ کر کے منہ مانگی رقم دے کر کے مجھ سے وہ کتاب خرید لی۔ فعمدت الی الانجیل، انجیل کی طرف آیا، وکتبت فیہ 3 نسخ، اور اس کے بھی 3 نسخے ہم نے لکھے، اس میں بھی کمی کی، زیادتی کی۔ اور جب گرجا گھروں کے پاس لے کر کے گیا تو اس کے پادریوں نے منہ مانگی قیمت دے کر کے انجیل کے وہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ فعمدت الی القرآن، قرآن کی طرف آیا، وکتبت فیہ 3 نسخ، اور اس کے بھی 3 نسخے ہم نے لکھے، وزدت فیہا ونقصت، اس میں بھی کمی کر دی، اس میں بھی زیادتی کر دی۔ فلما ذهبت به الى الوراقین، اور جب اس کو لے کر کے میں جلد لگانے والوں لوگوں کے پاس پہنچا، جو لوگ کتاب کی بینڈنگ کرتے تھے ان کے پاس پہنچا، تو فتصفحوها، انہوں نے قرآن مجید کے اوراق الٹ کر کے دیکھے، فرموا بها ولم يشتروها مني، اور کتاب میرے منہ پر دے ماری اور مجھ سے کتاب کو خریدا نہیں۔ مامون جو بیٹھے تھے مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہا، ان الذين كفروا بالحق لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اللہ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کتاب کے اندر باطل کو آنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تو اس کے سامنے سے، نہ اس کے پیچھے سے، نہ اس کے دائیں سے، اور نہ اس کے بائیں سے۔ اس کتاب کے اندر باطل آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو صاحب کتاب، جس پہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسا تھریٹ ہے دیکھیے، کہا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے کچھ باتیں اپنی اس کے اندر داخل کر دی تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم داہنے ہاتھ سے آپ کی گردن پکڑیں گے، ثم لقطعنا منه الوتين، اور پھر آپ کی شہرت کاٹ ڈالیں گے۔ فما منکم من احد عنه حاجزین، کوئی میرے عذاب سے، میرے پکڑ سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجیے، آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ کیسا سخت جملہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے اوپر آپ غور کیجیے کہ اگر آپ اضافہ کریں گے، آپ کمی کریں گے، تو آپ بھی بخشے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ جو فرشتہ اترا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ مضبوط فرشتہ، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جو اترنے والا فرشتہ تھا وہ بھی امانت دار تھا۔ انہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى، جو فرشتہ قرآن مجید لے کر کے اترتا تھا مضبوط قوت اور طاقت کا مالک تھا، کوئی آدمی درمیان میں راستے میں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے اس سے کتاب کی آیتیں تبدیل نہیں کروا سکتا، چھین نہیں سکتا۔ یہ حفاظت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آسمان کی حفاظت ہوئی۔ جب قرآن مجید کے نزول کا دور ہوا تو اللہ رب العالمین نے جنوں سے اور شرکش شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کی۔ سورہ جن کی ان آیتوں کو اٹھا کر کے پڑھیے کہ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ آسمان کے اوپر اتنا سخت پہرا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین زمین والوں سے اچھائی چاہتا ہے یا برائی چاہتا ہے کہ آسمان کے اوپر اس قدر سخت پہرا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیتیں ان لوگوں نے سنی، کہا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اور قرآن کی آیتوں کو سن کر کے یہ جنات جو سب کے سب تھے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور انہی لوگوں نے یہ کہا کہ یہی وہ کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس قدر سخت پہرا آسمان کے اوپر بڑھایا ہوا ہے یا آسمان کے اوپر کیا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد، ان ساری چیزوں کے سمجھنے کے بعد، کبھی اس مقدس کتاب کی جو عزت تھی، جو اس کی حرمت تھی، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی؟
دنیا میں اگر مظلوم جو کتابیں ہوں گی اس میں مظلوم ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید، جس کے ماننے والے اس کے لیے اپنے جان دینے کی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن اس کو آج تک سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اب یقین مانیے کوئی انگلش پڑھنے والے کو، انگلش نہ جاننے والے کو آپ اگر انگلش میں کتاب دے دیں وہ پڑھے گا؟ کبھی نہیں پڑھے گا۔ اس سے میں یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس کی صرف آیتیں پڑھے تو اس کو ثواب نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کا صرف یہی مقصد نہیں ہے، صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ اس کو یوں ہی پڑھتا جائے آدمی، یا پھر تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر کے اس کو سن لے، یا پھر جن اور شیطان کو بھگانے کے لیے اس کی آیتوں کا استعمال کرے، تبرک حاصل کرنے کے لیے توغرا بنا کر کے اس کو اپنی دیواروں کے اندر لٹکا لے۔ یہ نزول قرآن کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیتوں کو سمجھا جائے، اس کی آیتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ان آیتوں کو سمجھا اور ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو جبین دہر کا جھومر بنا دیا۔ پوری دنیا کی پیشانی کے اوپر چمکتے ستارے صحابہ کرام جس فارمولہ اور جس نسخے سے بنے تھے وہ قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر عمل تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل تھا۔ ہم نے ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیا اور تیسرا چوتھا راستہ اختیار کیا عزت کے لیے، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی کے اندر ذلیل و خوار، اور پھر آخرت میں بھی اگر یہی روش ہے تو ذلت، نامرادی، ناکامی ایسے قوم کا مقدر ہے جو قوم اس طرح کے اعمال دنیا کی زندگی کے اندر انجام دیتی ہے۔ قرآن مجید کی وہ 26 آیتیں، وہ کون کون آیت ہے؟ وہ ابھی پیٹیشن اس کا PIL نکل کر باہر تو نہیں آیا، اگر وہ باہر آئے تو اس کی ہر ایک آیت کے اوپر جواب دینا یہ ہم ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس کو سمجھیے اور اس کے سمجھنے کے بعد علماء سے ملاقات کیجئے، ملیے، اور ان آیتوں کے اوپر اعتراضات کیا بنتے ہیں اور اس کے جواب کس طرح سے دیے جا سکتے ہیں، ان جوابات کو سمجھ کر کے علماء سے اس کو عام کیجئے، لوگوں کے درمیان پھیلائیے، کیونکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب میں سوائے خیر کے شر کی کہیں پر سے کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اس کی آیتوں کو برا سمجھتا ہے تو وہ سمجھنے والے کے فہم کے اوپر ہے، اس کے عقل کے اوپر ہے کہ اس نے اس کتاب کو سمجھا نہیں۔ لیکن اگر غور سے سمجھے، سلف کے طریقے اور قانون کے مطابق سمجھے، اس طریقے کے مطابق سمجھے جس طریقے پہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا تھا، تو اس کو کہیں پر سے کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں ملے گا جس کے اوپر وہ اعتراض کر سکے یا جس کے اوپر وہ سوالیہ نشان کھڑا کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک پہلو تھا اصلاح معاشرہ میں گفتگو کا۔ اب دوسرے پہلو کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے حادثے سے، پینڈیمک سے، مہاماری سے ابھی ہم اور آپ گزرے ہیں۔ امتحان تھا اور اب بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں آگے چل کر کیا معاملہ ہو کیا نہیں ہو۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو باقی کیوں رکھا؟ بہت سارے لوگ تو چلے گئے، اس بیماری سے گئے، اس بیماری کے بغیر گئے، ہم اور آپ زندہ ہیں اس بیماری کے باوجود بھی۔ تو کبھی غور کیا کہ اللہ نے ہم کو بچا کے کیوں رکھا ہے؟ کوئی ہم بہت بہادر تو نہیں تھے، یا کوئی ہم نے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر بھی کارگر اس وقت ثابت ہوتی ہیں جب اللہ رب العالمین کی تقدیر لکھی ہوتی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو تمام احتیاطی تدابیر کرنے والے تھے وہ کرنے کے باوجود بھی موت کے منہ میں چلے گئے، اللہ رب العالمین کی تقدیر سے، اللہ کے فیصلے سے۔ لیکن اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے
یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو زندہ رہنا ہے. کیوں زندہ رہنا ہے؟ یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ اس کے دو پہلو ہیں. اس کے دو پہلو. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آزمائش سے جو لوگ بچ جاتے ہیں وہاں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مزید مہلت دینا چاہتا ہے کہ اور اس کے پاپ کا گھڑا مکمل طور پہ بھر جائے، تب اس کے بعد اس کی پکڑ ہوگی. ایک معاملہ تو یہ ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق دینا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ چلو جو تمہاری زندگی گزر گئی اب دیکھو اس حادثے سے سبق حاصل کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے جو گزشتہ اعمال ہیں ان اعمال کو اکثر چھوڑو اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین کی مہلت دینا چاہتا ہے. مہلت صحیح ہے یا غلط ہے اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ اس کی کسوٹی بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی. غور سے دیکھیے. کیا وہ متعین یہ ہے کہ اگر کوئی نقمت، کوئی مصیبت کسی بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے اور اگر وہ بندہ نیک ہے، غور کیجیے گا، اگر وہ بندہ نیک ہے اور اس پر مصیبت آ رہی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے. اب آزمائش کا سبب کیا ہے؟ حدیث سنیے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. کہا کہ ایک بندہ جو دنیا کی زندگی میں عمل کرتا ہے لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں وہ مقام نہیں پہنچ پاتا جہاں اللہ رب العالمین اس کو وہ مقام دینا چاہتا ہے. یعنی اس کا عمل اس کے اس مقام کے لیے کافی نہیں ہوتا، تو دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین اس کو مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، پریشانیوں سے دوچار کرتا ہے. اور جب اس مصیبت کے اندر صبر کی پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے. جب وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین صبر کے بدلے میں اس کو جنت میں وہ مقام عطا کرتا ہے. انبیاء کرام کو جو آزمائش ہوئی تھی وہ آزمائش اسی قبیل سے تھی، اسی قبیل سے تھی کہ انبیاء کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے انبیاء غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں. اگر کوئی غلطی وہ کرے تو اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرتا ہے، غلطی سے ان کی سدھار کی راہ ہموار کرتا ہے. تو پھر آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ آزمائش کی وجہ بلندی درجات ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی نیک نہیں ہے، ایک آدمی دنیا کی زندگی میں برائیوں کے اندر ملوث ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو اس شخص کو جاننا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ آزمائش دو چیزوں سے خالی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد بچا کر کے اس کو ڈھیل دینا چاہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آزمائش کے بعد اس کو بچایا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق کی مہلت دینا چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کرے. اب یہ ہاتھ ہمارے اوپر ہے، یہ معاملہ ہمارے اوپر ہے کہ ان دونوں راستوں میں کون سا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں، توبہ کا راستہ یا پھر اللہ رب العالمین کی نقمت کا راستہ، رب العالمین کی ناراضگی کا راستہ. دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں. تب رہا کہ مصیبت کے زمانے میں یا مصیبت کے بعد بھی کبھی بھی بندے کو اللہ رب العالمین سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. یہ جان لیجیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ چاہے کوئی فیصلہ اللہ نے کیا نہیں اور ابھی ایٹ پریزنٹ ہم کو وہ فیصلہ لگ رہا ہو کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے تو وہ بندے کے لیے خیر ہی کا فیصلہ ہے. یہ جان لیجیے چاہے کوئی بھی فیصلہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب
بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اولاد کا انتقال ہو جائے، بیوی دنیا سے رخصت ہو جائے، یا اسی طریقے سے کوئی اور مصیبت آئے، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، ان تمام چیزوں میں ایک بندہ مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہی چیز اگر پسند فرمایا ہے تو اللہ کی پسند کے اوپر بندے کو راضی ہونا چاہیے، اس میں واویلا نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ رب العالمین سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ غور کیجئے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے ایسے اس موقع پر، کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک شخص کو، اور یہ مسند دارمی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اپنے بندے کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ایک بندے کو مال دیں گے تو مال و دولت میں پڑھ کر کے وہ اپنے ایمان کو ضائع کر دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اس کو غریب رکھتا ہے۔ اور کہا ہے ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اگر اس کو غریب رکھیں گے تو غربت میں پڑھ کر کے یہ اپنے ایمان کو ضائع کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بناتا ہے تاکہ مالداری میں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے صحت جس کے لیے بہتر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند رکھتا ہے، جس کے لیے بیماری بہتر ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو بیمار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے ایمان کی حفاظت کی تدابیر میں سے یہ تدابیر ہیں جو دنیا کے اندر آپ الٹ پھیر دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی حفاظت سے اگر بندہ نہ چاہے تو یہ حفاظت نہیں ہوگی۔ اب کہیے گا تب تو تقدیر کا کوئی معنی نہیں رہا، تو تقدیر کا معنی ہے، اس مسئلے کو سمجھیے، تقدیر کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر کونی قدری اور ایک تقدیر شرعی۔ تقدیر کونی قدری کہتے ہیں وہ تقدیر جس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے بندے کو۔ مثال کے طور پہ اب کسی کے تقدیر میں لکھا ہوگا کہ فلاں شخص بیمار پڑے گا، اب وہ لاکھ کوشش کر لے بیماری سے بچنے کی، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تقدیر کی وہ قسم ہے جس میں بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن تقدیر کی ایک اور قسم ہے جس کو تقدیر شرعی کہتے ہیں۔ اس تقدیر شرعی میں بندے کو بھی اختیار ہے، بندے کو بھی اختیار ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو برائی کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے بندے نمازی بن جائیں، چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ تب تو اس نے نماز کو فرض کیا، تب تو اس نے نماز کو فرض کیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا ہو تو اس کے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا ہو عام طور پہ، یا کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو آج دن کا کھانا اس کو نصیب نہ ہوا ہو؟ کبھی نہیں، سب کو روزی مل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقدیر شرعی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب بندہ کھڑے ہو کر کے یہ کہے گا کہ اے اللہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر تو چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، تو نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے تم کو عقل دی تھی، کتاب نازل کیا تھا، رسولوں کو بھیجا تھا، دنیا کے معاملے میں اچھا برا سمجھتے تھے، اس میں نہیں بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے اگر طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کو عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا، پاگل سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ جو مجنون ہے
پاگل ہے، جس کا عقل معاف ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا۔ چھوٹا بچہ اگر بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو بالغ ہونے سے پہلے کیے جانے والے عمل پہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی جب عقل مند ہو جائے، اس لیے کہ نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ چوائس سے ہم نے اختیار کیا ہے، چاہے نماز کے لیے آئیں یا نماز کے لیے نہ آئیں، تو یہ تقدیر کا بہانہ بھی کل قیامت کے دن بندوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے۔ لیکن آزمائش کی جو یہ شکلیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے تقدیر کونی کے اندر ہیں، تقدیر شرعی کے اندر نہیں ہیں۔ لیکن اگر اللہ بندوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی کو آزماتا ہے تو وہ تقدیر کونی سے نکل کر کے تقدیر شرعی کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اب بندے کو اپنے عقل کو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم کو بچا کر کے رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے، اور اگر اس بچ جانے کے بعد بھی ہمارے اعمال درست نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے گزشتہ اعمال کو ترک نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گریزاری نہیں کرتے ہیں، تو یقین مانیے میرے بھائیوں، ہم سے بڑا بد نصیب روئے زمین میں اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے اتنا رحم کیا ہمارے اوپر، اتنا کرم کیا ہمارے اوپر کہ ہم کو جہاں دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں گھٹنوں کے بل کھڑی تھیں، وہاں ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر آرام سے، چین سے، سکون سے سو رہے تھے، کوئی بیماری کا خوف نہیں تھا۔ باوجود اس کے امن کی اس بستی میں، اس بستی میں جہاں چاروں طرف سے روزی آ رہی ہے، اس بستی میں اگر اللہ رب العالمین کی ناشکری کی جائے گی، اس میں اللہ رب العالمین کی آیتوں کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، تو اٹھائیے قرآن مجید، کہیے قوموں کی اللہ نے مثال دی کہ وہ لوگ خوشحالی کے اندر تھے، فارغ البالی کے اندر تھے، جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی انہوں نے شروع کی ناشکری کی شکل میں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے تمام چیزوں کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کو اس دنیا سے ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا، لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ میرے بھائی، مصیبت کے ایسے موقعوں کے اوپر اب دیکھیے بیماری گئی نہیں ہے، بیماری ابھی بھی باقی ہے، اور جزوی طور پر ملک کے مختلف حصوں کے اندر آج بھی تالا بندی یا لاک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے، تو بیماری پلٹ کر آ بھی سکتی ہے، لوٹ بھی سکتی ہے۔ ہو سکے کہ پہلے مرتبہ میں مہلت ملا، اب یہ دوسری مرتبہ میں مہلت نہ ملے، تو تیاری کر لیجئے، حساب و کتاب درست کر لیجئے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، یہی مہلت کے ایام ہیں، اسی کو بڑھوے کار لائیے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے میرے بھائیوں کہ چاہے جو بھی مصیبت اور پریشانی آئے، بیماری کی شکل میں، کاروبار اور تجارت میں نقصان کی شکل میں، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ کیونکہ اگر ابھی ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا، لیکن انجام کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو اس فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ایسا ملے گا جس سے ہمیں اور آپ کو خوشی حاصل ہوگی، جس سے ہمیں اور آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، حسن ظن اور اللہ سے اچھی امید یہ صرف عمل کی بنیاد پر لگائی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی عمل نہ کرے ایک آدمی اور وہ یہ کہے کہ ہم اللہ سے اچھی امید لگائے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ سے اچھی امید نہیں ہے بلکہ اللہ سے پوری امید ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ پہلے عمل کرے، اعمال صالحہ انجام دے، نیکی کرے، اور اس کے بعد اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ثواب سے نوازے گا، ہمارے اس عمل کے ذریعے سے ہم کو جنت سے نوازے گا۔ اور ایک آدمی عمل نہیں کرتا، خیر کا کام نہیں کرتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے
ہم کو جنت میں داخل کر دے تو ایسا نہ تو دنیا میں ہوتا ہے اور نہ کل قیامت کے دن آخرت میں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔